السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جنت کے درخت کیسے ہوں گے اور اس کے ذائقے اور اس کا مزہ کیسا ہوگا۔ محترم سامعین، جنت میں ہر طرح کے پھل اور درخت ہوں گے، لیکن کھجور، انار اور انگور کے درخت بکثرت ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین سورہ رحمان کی آیت نمبر 69 اور 68 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فیہما فاکہۃ والنخل والرمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل ہیں، خاص طور پر کھجور اور انار کے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، سورہ نبأ آیت نمبر 32۔ بے شک متقی لوگ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے، جہاں ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے۔ جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ کیلا اور بیری جنت کے درخت ہیں۔ جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا سورہ واقعہ آیت نمبر 32 اور 27 کے اندر فرمان ہے کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ۔ اور دہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے، کیلے تہ بتہ، لمبے سائے، بہتا ہوا پانی اور بکثرت پھل۔ محترم سامعین، جنت کے درخت اس قدر سرسبز و شاداب ہوں گے کہ ان کی رنگت سبز سیاہی مائل ہوگی۔ جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 64-65 کے اندر ارشاد فرمایا کہ مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جنت کے باغ گھنے سیاہی مائل سرسبز ہیں، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کے درختوں کی شاخیں ہری بھری، لمبی اور گھنی ہوگی، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ذوات افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جنت کے باغوں کے درختوں کی ٹہنیاں لمبی اور ہری بھری ہوگی، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کے درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 برس تک مسلسل چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑا 100 برس تک چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ اگر قرآن سے سمجھنا چاہتے ہو تو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 وَظِلٍّ مَمْدُودٍ اور لمبا سایہ پڑھ لو، اور جنت میں کسی شخص کا کمان رکھنے کی برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ محترم ناظرین، جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنة شجرة الا وساقها من ذهب، رواه الترمذی۔ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوگی، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے کھجور کا تنا سرسبز سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی، اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی۔ ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے۔ کھجور کا پھل مٹکے ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، اس میں سختی بالکل نہیں ہوگی۔ یہ روایت صحیح سنہ میں ہے۔ جنت میں 4 بہترین درخت لگانے والے تسبیح ہیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین
کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ جنت میں کھجور کا درخت لگانے والا کلمہ درج ذیل ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، عظمت والا اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ طوبہ درخت کے پھلوں کی خوشبو سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے۔ محترم سامعین، اسی طریقے کی معلومات اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات دیتے رہیں گے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔